باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ نغمیہ نبی کی کتاب اس کا 13 باب۔ مختلف اصلاحات۔ اس روز انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب پڑھ کر سنائی اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا گیا کہ امونی اور موابی کبھی خدا کی جماعت میں داخل نہ ہوں، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو روٹی اور پانی لے کر نہ ملے، بلکہ انہوں نے ان کے خلاف بالیم کو اجرت دی تاکہ ان پر لعنت کرے، مگر ہمارے خدا نے لعنت کو برکت سے بدل دیا۔ جب انہوں نے شریعت سنی تو انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے الگ کر دیا، اور اس سے پہلے الیشذیب کاہن نے، جو خدا کے گھر کی کوٹڑیوں پر مختار اور توبیہ کا رشتہ دار تھا، اس کے لیے ایک بڑی کوٹڑی بنائی تھی، جہاں پر کہ پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج اور مے اور تیل کی یکیاں جو لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کا حق تھیں، اور کاہنوں کی نظر کی قربانیاں رکھی جاتی تھیں۔ اور اس سے سارے وقت میں یروشلم میں نہیں تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتحشستہ کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس لوٹا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے اجازت لی اور میں یروشلم میں آیا، اور میں نے وہ شرارت جولاہی یاشیب نے توبیہ کے سبب کی تھی معلوم کی کہ اس نے خدا کے گھر کے صحنوں میں اس کے لیے ایک کوٹڑی بنا رکھی ہے، تو یہ مجھے بہت برا لگا، اور میں نے توبیہ کے گھر کا تمام اسباب کوٹڑی سے باہر پھینک دیا، اور میں نے حکم دیا کہ انہوں نے کوٹڑیوں کو پاک کیا، اور میں وہاں خدا کے گھر کے برتن اور نظر کی قربانیاں اور لبان پھیر لایا، اور میں نے معلوم کیا کہ لاویوں کو ان کے حصے نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے ہر ایک اپنے ملک کو چلے گئے۔ تب میں نے حاکموں کے ساتھ جھگڑا کیا اور ان سے کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑا گیا؟ پھر میں نے انہیں جمع کیا اور ان کی جگہوں پر انہیں مقرر کیا، اور تمام یہودہ گیہوں اور مے اور تیل کی یکیاں خزانوں میں لائے، اور میں نے خزانوں پر شالمیہ کاہن اور صدوق فقیہ کو خزانچی مقرر کیا، اور لاویوں میں سے پدیہ اور ان کے ساتھ حنان بن زکور بن متنیہ تھا، کیونکہ وہ دیانت دار سمجھے جاتے اور اپنے بھائیوں پر تقسیم کرنے کے مختار تھے۔ اے میرے خدا، مجھے اس کے لیے یاد کر، اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر کے لیے اور اس کی رسموں کے لیے کیے مت بھول۔ اور انہی دنوں میں نے یہودہ میں بعض لوگوں کو دیکھا جو سبت کے دن انگوروں کو کولوؤں میں کچلتے تھے اور پولے گدھوں پر لاد کر لاتے تھے، اور ایسا ہی وہ مے اور انگور اور انجیر اور تمام بوجھ سبت کے دن یروشلم میں لاتے تھے، اور ان کی خوراک بیچنے کے دن میں نے ان کے خلاف شہادت دی، اور سوری لوگ جو وہاں رہتے تھے وہ مچھلی اور سب طرح کی بیچنے والی چیزیں لاتے اور بنی یہودہ کے پاس یروشلم میں سبت کے دن بیچتے تھے۔ تو میں نے یہودہ کے سرداروں کو دھمکی دی اور ان سے کہا کہ یہ کیا شرارت ہے جو تم کرتے ہو کہ سبت کے دن کو داغ لگاتے ہو؟ کیا تمہارے آباء اجداد نے یوں ہی نہیں کیا؟ تو ہمارا خدا یہ سب آفت ہم پر اور اس شہر پر لایا، اور تم سبت کی بے ادبی کر کے اسرائیل پر غضب کو زیادہ کرتے ہو۔ اور ایسا ہوا کہ جب سبت سے پیشتر یروشلم کے پھاٹکوں پر اندھیرا ہونے لگا
तब मैंने फाटकों के बंद करने को कहा और हुक्म दिया कि जब तक सब्बत गुजर ना जाए वो खोले ना जाए। और मैंने अपने नौकर फाटकों पर मुकर्रर किए कि सब्बत के दिन कोई आदमी बोझ लेकर अंदर ना आए। चनाचा सौदागर और सब तरह का सामान बेचने वाले एक या दो दफ़ा यरूशलेम से बाहर रात भर रहे। तब मैंने उन्हें मुल्ज़म ठहराया और उनसे कहा कि तुम किस वास्ते दीवार के पास रात को रहते हो? अगर तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ डालूंगा, तो उस वक़्त से वो फिर सब्बत के दिन को ना आए। और मैंने लावियों को हुक्म दिया कि अपने आप को पाक करें और आकर फाटकों की निगहबानी करें, ताकि वो सब्बत को पाक रखे। है मेरे खुदा, इसके लिए भी मुझे याद फरमा और अपनी मेहरबानियों की कसरत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। इन्हीं दिनों में मैंने बाज़ यहूदियों को देखा कि वो अशदूदी और अमोनी और मुआबी औरतों को ब्याह लाए थे, और उनकी औलाद की आधी बातें अशदूदी ज़बान में थीं और वो यहूदी ज़बान में अच्छी तरह बात नहीं करते थे, बल्कि इधर उधर के लोगों की बोली बोलते थे। तब मैंने उन्हें मलामत की और उन्हें लानत की और उनमें से बाज को मारा और उनके बाल उखाड़े और उनसे खुदा की कसम ली कि मैं अपनी बेटियां उनके बेटों के लिए ना देंगे और उनकी बेटियां ना अपने बेटों के लिए और ना अपने लिए लेंगे। क्या उन्हीं बातों से शाह इसराइल सुलेमान ने गुनाह ना किया? हालांकि बहुत कौमों में उसकी मानंद कोई बादशाह ना हुआ, और वो खुदा के नज़दीक महबूब था, और खुदा ने उसे तमाम इसराइल पर बादशाह मुकर्रर किया। मगर आज नबी औरतों ने उससे भी गुनाह करवाया। तो क्या ये सारी बड़ी शरारत और अपने खुदा के खिलाफ नाफरमानी करने के लिए हम तुम्हारी सुने कि अजनबी औरतों को ब्याह कर अपने खुदा का गुनाह करें? और सरदार कायन यहूदा बिन अली यशेब के बेटों में से एक सनबलत हुरूनी का दामाद था, तो मैंने अपने पास से उसे निकाल दिया। ऐ मेरे खुदा, उन्हें याद कर, क्योंकि उन्होंने कहानत को और कायनों और लावियों के अहद को दाग लगाया। यूं मैंने उन्हें सब अजनबियों से पाक किया और कायनों और लावियों की बारियां यानी हर एक की उसकी खिदमत के लिए तरतीब दी, और मुकर्ररा वक्तों में लकड़ी के हदियों और पहले फलों के लिए। बस है मेरे खुदा, मुझे नेकी के लिए याद फरमा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।